الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولاده وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود پاک پڑھیں. سارے احباب محبت سے درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد است. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما، اللہ محمد چار یار
حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید یا سخی سلطان باہو در حقیقت کاملی المدد فی کل حال در خفی ہو در جلی ہر کے طالب ہر کے من طالب حق من حاضر بود استا ابتدا یقدم برم طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسانم روز اول با خدا اللہ تعالیٰ جل مجدہ امن والہ با اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سراپہ رحمت سرور دو عالم وجہ تخلیق کائنات مقصود کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین و حاضرین آج کی یہ خوبصورت محفل پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد کے خوبصورت عنوان سے موسوم ہے انعقاد پذیر ہے ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت دلکش انداز میں اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت میں پہنچا چکے نقیبین محفل نے اپنا نذرانہ بڑے دلسوز انداز کے ساتھ اور بڑے پیارے اداؤں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پرجوش لہجے میں پیش کر دیا غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ کثیر تعداد میں حضور کے ذکر کی محفل میں تشریف فرما ہے بانی محفل نہایت عزتوں کے لائق جناب محترم محمد عبدالغفور صاحب آپ کے اہل خانہ آپ کے معاونین اور تمام معتزمین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ حضور کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں اللہ اپنے حبیب کا صدقہ رحمت و کرم فرمائے اچھا ہے بتانا چاہیے جن کے اور جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آج کی محفل پاک کے خصوصی مہمان قبلہ محترم نہایت عزتوں کے لائق حاجی جناب ملک نیاز احمد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر عطا فرمائے ذوق میں سوز میں ترقی عطا فرمائے اور آج کی خصوصی بانی محفل جو ہے سارا جنہوں نے انتظام کیا جناب ملک منظور حسین صاحب اللہ آپ کو بھی صحت والی زندگی عطا کرے صحت والی زندگی عطا فرمائے دیگر جتنے بھی معاونین ہیں اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے کہ جس نے بھی قدم درم سکھ نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا وہ تمام معاونین جس نے بھی قدم درم سکھ نے حصہ لیا لنگر میں لیا اور کسی انتظام میں لیا اللہ سب کا قبول فرمائے پورا محلہ اللہ تعالیٰ سب کو آباد و شاد فرمائے احباب زی بکار اپنی بات کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں وقت کافی گزر چکا آپ حضرات نے آرام بھی کرنا ہے اور اللہ کے فضل سے ہم نے نماز فجر بھی ادا کرنی ہے کریں گے ارادہ کر رہے ہیں
نیکیوں کا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا. اللہ نے توفیق دی تو صبح پڑھ لیں گے تو اور نیکیاں مل جائیں گی. گرامی قدر احباب، میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں گا. آپ نے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے. اپنے عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں اللہ کے قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اور حضور کے فرمودات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنے عقیدے کی بات کرنی ہے، نظریے کی بات کرنی ہے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم سنی ہیں، اور سنی ہوتا وہ ہے جو اللہ کی توحید کا اعلان بھی کرتا ہے، مصطفیٰ کی شان کا اعلان بھی کرتا ہے، حضور کی اہل بیت کے تذکرے بھی کرتا ہے، حضور کے سارے صحابہ کی عقیدت بھی رکھتا ہے، حضور کی ازواج کا بھی نوکر ہوتا ہے، حضور کی اولاد کا بھی نوکر ہوتا ہے. ٹنا سنی اسے کہتے ہیں. پیار سے کہیں سبحان اللہ. اللہ کی توحید کو ماننے والا، حضور کی رسالت و نبوت تائیدار ختم نبوت کو ماننے والا، حضور کی نورانیت اختیار کو ماننے والا، اللہ کی عطا سے حضور کے علم کو ماننے والا، حضور کی شانوں کو ماننے والا، حضور کی اہل بیت کا غلام، حضور کے صحابہ کا غلام، ازواج مطہرات کا ادب رکھنے والا، اور حضور کی ساری نسل سے پیار ہوتا ہے، اسے ہی ٹنا ٹن سنی کہتے ہیں. اور جو کسی جگہ پہ بھی ڈنڈی مار جائے وہ کامل سنی نہیں ہوگا. سنی کامل وہی ہوگا جو حضور کی ہر نسبت کو ماننے والا ہوگا. اب بڑا ڈلہ بولے ہو، پیانل کو سبحان اللہ، مل کے آکھو سبحان اللہ. الحمدللہ میں تو حضور کے یاروں کا بھی نوکر ہوں، حضور کی آل کا بھی نوکر ہوں. حضور کی آل کا بھی ذکر کرتے ہیں، حضور کے صحاب کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا نبی ہے جو آلہ، ہمارا نبی ہے آلہ، تے جنہوں جنہوں حضور دی نسبت لب دی گئی او بھی آلہ. حضور عالم ارواح میں تو عالم ارواح آلہ، حضور زمین تے آئے تو زمین آلہ، حضور آمنہ کی گود میں آئے تو حضرت آمنہ آلہ، حضرت عبدالمطلب کے صلب میں آئے تو حضرت عبدالمطلب آلہ، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آئے تو حضرت عبداللہ آلہ، مکہ میں آئے تو مکہ آلہ، مدینہ میں آئے تو مدینہ آلہ، مولا علی حضور کے کندھوں پہ آئے تو علی آلہ، صدیق کے کندھوں پہ نبی آئے تو صدیق آلہ. پیار سے بولے نا سبحان اللہ. حضور زمین پہ زمین آلہ، سما پہ سما آلہ، حضور مکہ میں تو مکہ آلہ، مولا علی حضور کے کندھوں پہ تو علی آلہ، صدیق کے کندھوں پہ نبی تو نبی آلہ. حضور جس جگہ پہ تشریف فرما ہے آج حضور کا روزہ آلہ، جتے جتے حضور دی نسبت لگ گئی او جا بھی آلہ او تھا بھی آلہ. اس لئے ایسی حضور دے یارانو مننے آن کہ انہوں حضور دی نسبت لبی ہے، اور آل بیت نو تا مننے آن انہوں حضور دی نسبت لبی ہے. ہم تو ہر نسبت کے ماننے والے ہیں. اچھا حضور کے غلام بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ دے رسول دنیا تشریف لے. اب آپ نے اینڈ سننے جو میں سننے دا حق ہوندہ ہے. آپ نے نقیبین محفل، یعنی دو نقیب نہیں، نقیبین محفل، ایک سوز، ایک انداز، ایک ادا، ایک لہجہ، اور یہ بھی کمال ہے اور اتفاق ہے اور محبت. اللہ سلامت رکھے. آپ نے نعت خانوں کو سنا، محبت سنا، میں نے تساں پیار نہ سننے، اور میں چاہاں گا تسی ایک ایک لفظ غور نال سنو، اپنا عقیدہ تازہ کر کے لے جاؤ. نبی دا میلاد بھی سنو، نبی دی شان بھی سنو. نبی آئے بنی نو انسان دی تبلیغ اور ہدایت لئی، راہ ہدایت تے لاؤن واسطے اللہ نبی بھیجے. اللہ چاہندہ تے نبیاں تے رسولہ تو بغیر بھی ہدایت دے سکتا ہے. ان اللہ لا کل شین قدیر ہے، پر رب نے نبی بھیجے، رسول بھیجے. جاؤ اے رسولان دی جماعت، اے میرے بھٹکیاں یا بندیاں نو میری سدھی لین تے لا کے تے جنت دا راہ دس چھڑو. نبی آئے اپنے وقت دے اندر، اپنے زمانے دے اندر، اپنے دور دے اندر راہ ہدایت دس دے رہے، اللہ دی توحید دا پرچار کر دے رہے. جنہ منیا من گئے، جنہ نہ منیا بدبخت رہے. لیکن میرے گرامی قدر احباب، ہر رسول جدو آیا تے او کوئی معجزہ لے کے آیا. ہر رسول جدو آیا، نبی آئے معجزہ لے کے آئے. انہاں وچوں ایک نبی دا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. توجہ ہے کہ نہیں؟
یہ صاحب کتاب نے، یہ صاحب شریعت نے، یہ اپنا نظام لے کے آنے اللہ دی عطا دے نال۔ حضرت موسیٰ دنیا تے تشریف لائے، اللہ نے فرمایا کائنات والو اے میرا کلیم ہے۔ یہ کون ہے؟ اے میرا کلیم ہے۔ کلیم ہوندہ ہوئے جدن اللہ کلام کرتا ہے۔ یا اللہ اے میری قوم معجزہ پی منگ دیئے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا کو پریشانیاں لگا لے، سونے آجڑا تیرے ہاتھ دے اندر ڈنڈا ہے نا آسا مبارک، انہوں پتھر تے مار اور پتھران دے وچوں پانی جاری کر دینا، اے میں خدا دا کام۔ توجہ ہے؟ اسی سارے ورال کے ڈنڈا ایک نہیں، ہزاراں بھی ماریے پانی کوئی نہیں نکلنا۔ اللہ دا نبی آسا مارے پتھریں چمی چشمے جاری ہو جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دے کلیم عرض کر دینے مولا، یہ سونا رب العالمین میری قوم نے معجزہ منگے آئے، میرے سونے رب نے فرمایا کلیم یہ جڑا تیرے آدھے اندر آسائے نو مارنا تیرا کام ہے، چشمے چپ انہا پتھرہ میں چو چشمے جاری کر دینا، پانی جاری کر دینا، یہ میں رب العالمین دا کام ہے۔ جدو آسا مارے آگیا چشمے جاری ہو گئے، یہ بھی بڑا بڑا کمال ہے، آسا لگ جاوے چشمے نکلنا دینے، پر اے اس تو بڑا کمال ہے۔ میرے نبی نے پیالے اندر انگلاں رکھیاں نے، پتھرہ میں چوں عادتاً پانی نکل آن دائے، مٹی میں چوں پانی نکل آن دائے، پر انگلہ میں چوں خون تے نکل دائے، پانی نہیں نکل سکتا۔ میرے نبی نے، اللہ دے حبیب نے پیالے اندر انگلان رکھیاں نے، انگلہ میں چوں بھی پانی جاری ہو گیا ہے۔ وہ بھی بڑا کمال ہے، اللہ دے کلیم نو منن والے ہیں، اللہ دے خلیل نو منن والے ہیں، انگلہ وچوں پانی نکل جاوے، یہ میرے نبی دا کمال ہے۔ پھر مننا پڑھنے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا مل کے کہنے گونج پہ جے تاجداروں کا آقا، سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا تے بھی بڑا کمال۔ گرامی قدر حضرات آسا لگ جائے، مٹی میں چو چشمے نکل پھین، پتھرہ میں چو چشمے نکل، ہے بڑا کمال، پر انگلہ میں چو چشمے جاری کر دینے، یہ میرے نبی دا بہت بڑا کمال ہے۔ حضور دے غلام نے جنہ دا نائے حضرت ریاض بن ساریہ، آپ فرمائے دینے میں حضور دے نالا، حدیث دے راوی نے آپ فرما دینے جنگے تبوک تو حضور واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ تے میرے نبی نے پڑھاؤ کیتا ہے، حضور ٹھہر گئے نے، میرے نبی رک گئے نہیں، صحابہ آکے عرض کر دینے اللہ جپالا، اے رحمت للعالمین نبی، شفیع المذنبین نبی، اے خاتم نبی، سونیا کھان لے کچھ نہیں، پین لے کچھ نہیں۔ میرے لجپال نبی فرمایا سارے قافلے والے ہو اپنے برتن ویکھ لو، کسے کل کچھ ہووے تے لے کے آ جاؤ۔ سارے صحابہ گئے نہیں، اپنے برتن ویکھے نہیں، خیمے ویکھے نہیں، تھوڑیاں جیاں خجوراں نکل آئیاں نہیں۔ حضرت بلال فرمائے دے دے میں خجوراں لے کے آ گیا، جدوں میں گنیاں نے تے ساریاں 3 خجوراں نکلیاں نہیں، کوئی بالیاں خجوراں نہیں، 3 خجوراں لے کے آیا ماں، میں حضور دے قدماں میں رکھ دیتیاں نے، میں عرض کی تھی لجپالا خور تے کچھ نہیں ملیا، اے 3 خجوراں لے کے آ گیا ماں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اے رکھ دے، حضور نے اپنا دست مبارک رکھے آئے، لجپال نبی نے ہاتھ رکھ دیتا ہے، میرے نبی نے اتے پردہ رکھیا، فرمایا بلال بلیندہ جا جنہیں آندے نہیں کھاندے جاون۔ حضرت بلال فرمائے دینے چند خجوراں نے اشیاء کے کھاندے گئے ہیں، خجوراں بدیاں گئیاں لیں، میرے کریم نبی دے کرم ہوندے گئے لیں، ہے جوشیاں شانہ والا، میرے نبی دے کرم ہو گئے لیں، خجوراں بدیاں جا رہی ہیں، خجوراں دے اندر اضافہ ہوندہ جا رہے ہیں، رب دیاں برکتائیں ہوندیاں پہیاں نے، یہ وجہ ہے میرا نبی قاسم بن کے آیا ہے، اللہ دے خزانیاں دا مالک بن کے آیا ہے، آقا دے غلام تائیاں دینے، حشر تکی یا مصطفیٰ
ان بادشاہیاں تیریا حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں ترے گئے جو قریب گئے آقا گدایاں تیریاں ترے گئے جو قریب گئے آقا گدایاں تیریاں میرے کملی والے فرما رہے نے حضرت بلال پردہ چانا نہیں حضرت بلال انہوں کجیاں رہن دے رہی وہ میرے آقا دے غلاموں دوسرا دن آیا ہے حضرت بلال فرمائے دینے میرے نبی نے فرمایا بلال جی میرا سونا نبی میں حاضر ہوں فرمایا وہ خجوراں لے آ حضرت بلال لے کے آ گئے نہیں فرمایا قافلے والے نو بلا لے میرے نبی کڑ کڑ کے دیتی جا رہے نہیں قافلے والے کھائی جا رہے نہیں حضرت بلال فرمائندے نہیں اسی ڈھیر ساری تعداد والے ہیں میرا نبی کھلائی جا رہا ہے کھجوراں بتیاں جا رہی ہیں میرے کریم نبی دیاں برکتاں دیکھ لو اے جنوں میرے نبی دے ہاتھ لگ جان وہ تھوڑی شے بھی زیادہ ہو جاندی ہے حضرت بلال فرماندے نے کائنات والے ہو وہ زمانے والے ہو میرا نبی ہے شان والا میرا نبی ہے مقام والا حضرت بلال بھی یہ اعلان کر دے ہونے گئی محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے جدہ جدہ کامل یقین ہے میرا نبی شان والا ہے میرا نبی مقام والا ہے انہیں مل کے کہنے محمد ہمارے والے آقا ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہی مہان والے محمد ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے امام الانبیاء مدنی تاجدار ایک دن مدینہ تو باہر گئے نے حضور امام الانبیاء سر تو لے کے پیران تک سراپائے معجزہ بن کے آئے نے میرے نبی سیر کر دیاں جدوں مدینہ تو باہر نکلے نے اللہ جپال نبی دے غلاموں ایک کافلے والے آکے ٹھہرے ہوئے نے ایک کافلے والے نے پڑاؤ کیتا ہے خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں نوجوان بھی نہیں بوڑھے بھی نہیں کافلے والے رکے ہوئے نے میرے نبی اپنے یاراں دے نال گئے نے قافلے والیاں کول ٹھہر گئے نے میرے کریم نبی نے ایک اونٹ پسند کر لیا ہے میرے کریم نبی دی نظر پہ گئی فرمایا قافلے والے ہو میں اونٹ لینا چاہ رہا ہوں قافلے والیاں نے چہرہ ویکھیا ہے حضور دیاں زلفاں ویکھیاں نے حضور دیاں اداواں ویکھیاں نے قافلے والے آکھیا جی اسی دین لے تیار ہو میرے کریم نبی نے اٹھ لے آئے قیمت طے ہو گئی ہے میرے نبی نے غلام نو فرمایا مہار پکڑ لے میرے آقا دے غلام نے مہار پکڑیے میرے آقا چل پئے نہیں قیمت طے ہو گئی میرے نبی فرمان لگے تھوڑی دیر بعد میرا غلام قیمت دے جاوے گا جدوں میرے نبی مدینہ وال چلے نے ادوں قافلے والے نو خیال آیا اساں تے نام پوچھیا ہی نہیں اساں قبیلہ پوچھیا ہی نہیں خاندان دا پوچھیا ہی نہیں اج نبی بندے دے ہاتھ اپنا جانور دے چھڑے آئے پتہ نہیں پیسے ملنگے کہ نہیں ملنگے ایک دوجے نو کہن لگے یار ایک ہی کم مکلی دا کم کیتا جائے پہلے پوچھ لینا سی یہ کون نہیں انہاں دے والد کون نہیں انہاں دا خاندان کیڑا ہے انہاں دا قبیلہ کیڑا ہے اساں کچھ نہیں پوچھیا پتہ نہیں سانو پیسے نہ لبن اے جدوں گلاں کرن لگ پئے اے میرے آقا دے غلاموں خیمے وچ ایک مائی نکلی ہے بوڑھی عورت آکے کہن لگی او کملے ہو کیویں دیاں گلاں پہ کر دے بولو
بولو نا سبحان اللہ. وہ جھلے ہو کمیں دیاں گلاں کر دے ہو نہ جانو کیڑے گندے شنو پہ گئے ہو. کہن لگے بی بی اساں آن والے دے ہاتھوں اٹھ دے چھڑے آئے. اے نہیں پوچھیا تو کون ہے, اے نہیں پوچھیا تیرے والد دا نام کی ہے, اے نہیں پوچھیا تیرا خاندان کیڑا ہے, اے نہیں پوچھیا تیرا قبیلہ کیڑا ہے, کتھوں آیا ہے, کون ہے, کیویں آیا ہے, ایک کچھ نہیں پوچھیا. اساں جانور دے چھڑے آئے. مائی مسکرا کے کہن لگی میں گواہی دینی ماں او آپ بھی سچا ہے او دیاں گلاں بھی سچی. وہ آپ بھی سچائے ان دی گفتگو بھی سچی ہے. قافلے والے کہن لگے نہیں مائی تو انی ذمہ داری نال کیویں کہہ رہی ہے. مائی کہن لگی ہے لوگوں اوے کائنات والے ہو میں خیمے دی اوٹ وچوں او دا حسین چہرہ ویکھے آئے. میں اودیاں حسین زلفاں ویکھیاں نے, میں او دے حسین لب ویکھے نے, میں او دے سونے ابرو ویکھے نے. ایڈا حسین چہرہ جھوٹے دا نہیں ہو سکتا. اے سچائیوں دیاں زلفاں بھی بے مثال لیں, او دا چہرہ بھی بے مثال ہے. او مائی بھی کہندی ہونی ہے حضور دے چہرے نو ویکھ کے زلفاں نو ویکھ کے یہ پڑھدی ہونی ہے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شب نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. مل کے کہہ لینا ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. زلفی بکھرے تو رات ہوگی اور چہرہ نکھرے تو دن چڑھے گا. جو گنے گا پسینہ ان پہ وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. شباب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. کہنے لگی ہو قافلے والے ہو میں تے خیمے دی اوٹی چوبے دی نہیں ہوں. سونے دیا ظلفوں بے مثال نے, چہرہ بے مثال ہے, لب بے مثال نے, ابرو بے مثال نے. وہ سونا ہے یہ ڈا جمال والا, وہ سونا یہ ڈے کمال والا. اگر وہ پیسے نہیں کھلن گے تے میں قیمت ادا کر دے مانگی. تھوڑی دیر گزری گے وہ میں قربان جاواں. مائی نے پہلی باری میرے آقا نو ویکھے آئے, پہلی باری میرے آقا دا دیدار کیتا ہے. مائی دا دل گواہی دیندا ہے حضور سچے رسول نے. مائی دے دل اندر میرے نبی دا پیار جاگی آئے, محبت جاگی ہے. تھوڑی دیر گزری ہے, ایک میرے نبی دا غلام قیمت بھی لے کے آ گیا, خجورہ بھی لے کے آ گیا. فرمایا قافلے والے ہو اے اٹھ دی قیمت دے. نالے میرے نبی نے خجورہ اضافی کھلیاں نے ایک کھابیا جے اللہ دا شکر ادا کریا جے. مائی کہہ لگی ہو ویکھ لو قافلے والے ہو میں جڑی گل کر دی سو گل سچی ہے. حضور کے ڈی عظمتہ والے نے, قافلے والے آدھے نے ان تے دیر ہو گئی ہے چلو نا حضور دا کلمہ پڑھ لیا, حضور دے غلام بڑھ لیا. حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے. او میرے آقا دے غلاموں جنہ ویکھ لے آئے میرے حضور دے نوکر بن گئے نے. حضور دا چہرہ ہے یہ ڈا جمال والا, حضور دی شان ہے یہ برال والا. میرے کریم مرشد نے, میرے سلطان العارفین نے, سلطان بہو نے اپنا قلم چایا تے آپ فرمانے لیں بے بسم اللہ اس میں
اللہ دا یہ بھی گنا پارا نال شفاعتی سرور عالم او چھٹ سی عالم سارا حد بے حدی درود نبی تے جہدہ ایڈ پسارا مل کے کہیں سبحان اللہ حد بے حدی درود نبی تے جہدہ ایڈ پسارا ہوں میں قربان انہاں تے میرا کامل باغو جنہوں ملیا نبی سہارا ہوں یا رسول اللہ اچھا میرے آقا کی شان وراء الورا میں حضور کے معجزات بیان کر رہا ہوں کہ حضور سرت اللہ کے پیروں تک خود معجزہ بن کے آئے نبی معجزے لے کے آئے نے ساڑھے حضور معجزہ بن کے آئے نے میرے کریم نبی دی بارگاہ ایک یہودی آیا اگر وقت ہوئے تو میں نبیان دی شان بیان کر کے پھر حضور دا مقام بیان کرا پھر تو انہوں پتہ لگے کہ نبی تو خود فراول ورا ہوتے ہیں بڑی شان ہے پر ان نبیان دے وچو جڑے نبی دی سب تو افضل شان ہے اوہی تھے آمنہ دے لال توجہ ہے آبا ایک نبی نے اللہ تعالیٰ دے ہم ہر نبی کو ماننے والے ایسے سارے نبیان نو مننے ہیں سارے نبیان دے اتے ساڑھا ایمان ہے جڑا کسی نبی دا بھی انکار کرے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا اساں سارے نبیاں تے ایمان رکھنے ہیں ایک نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام نام تے سنیا اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ حضور دے ہاتھ دے وچ لوہا آ جاندا سی تو او نرم ہو جانا لوہا ایویں تے نہیں نرم ہو سکدا ہاتھ مبارک کے چونا تے آپ او دے نال کمان بنانا چاہنا کمان بن جانا تلوار بنانا چاہنا تے تلوار بن جانا مطلب جو چیز بھی بنانا چاہندے سن ہاتھ نال ہی بنا لیندے سن یہ بہت بڑا کمال ہے یہ بہت بڑی شان ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام دی شان ہے چل آمنہ دے لال دی بارگاہ چلنے حضور دی بارگاہ امام الانبیاء غار دے اندر داخل ہوئے میرے کریم نبی حافظ گلفام صاحب اللہ سلامت رکھے تھونوں آپ داخل ہوئے میرے نبی نے سر مبارک غار دے اندر رکھے آئے تے پتھر نو رب نے موم بنا چھڑے عرض کرنا چاہ رہے ہیں لوہا عادتاً نرم ہو سکتا ہے لوہا قبلہ حاجی ملک نیاز صاحب عادتاً اور ملک منظور حسین صاحب عادتاً نرم ہو سکتا ہے کیویں لوہے نو آگ وچ رکھو تے آگ دی تپش نال لوہا پگھل جائے گا نرم ہو جائے گا لیکن پتھر نو جنی دیر بھی آگ وچ رکھو پتھر موم نہیں ہو سکتا کیونکہ پتھر دی عادت نہیں نرم ہونا موم ہونا لوہے نو نرم کر لینا بھی بڑا کمال ہے پر جڑا کدی موم نہ ہوندہ ہوئے انہوں موم کر لینا اور بڑا کمال ہے یہ میرے نبی دی شان ہے جو ہے آبا پیار سے کہیں سبحان اللہ ایک میرے کریم نبی دے غلاموں اللہ دا نبی تے رسول نے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑیوں شانہ رب نے عطا فرمائیں تے بڑے مقام عطا فرمائیں مفسرین فرماندے نے کہ آپ پرندیاں دیاں بولیاں جان دے سن پرندے بول دے سن تے آپ انہاں دیاں بولیاں جان لین دے سن بہت بڑا کمال ہے حق تے نہیں گئے اب آپ اے ابو بکر صاحب ماشاءاللہ خوبصورت آواز دے مالک ہو اے بہت بڑا کمال ہے لیکن عادتاً پرندے بول دے نہیں یعنی انہاں کول بولی ہے
چلو آمنہ دے لال دی بارگاہ میرے حضور نے انہوں نے بلایا ہے تو انہوں نے بولیاں سمجھیاں نے جڑے عادتاً بول دے ہی نہیں توجہ ہے آباب سلیمان علیہ السلام پرندیاں دیاں بولیاں جانن بہت بڑا کمال ہے لیکن آؤ آمنہ دے لال دی بارگاہ دے اندر آپ آقا نے انہوں نے بھی بلایا جڑا بولنا جان دے نہیں امام الانبیاء مدنی تاجدار دی بارگاہ ابو جہل کنکر لے کے آ گیا ہے پتھر بول دے نہیں پتھر گلاں کر دے نہیں ابو جہل کے کہہ رہا ہے سونیا اے دسو نا میری مٹھ دے اندر کی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا ابو جہل تے گل نہیں کوئی نہیں اگر میں چاہواں تے اے کہہ دیواں اے جڑی شے تیرے ہاتھ دے اندر ہے او دسے میں کون اے تیرے آدھے اندر کنکر درسن میں کون میرے کریم نبی نے اشارہ فرمایا ہے ابو جہل دی مٹھی دے اندر دشمن اسلام دی مٹھی دے اندر دشمن نبی دے مٹھی دے اندر پتھر بھی بولن لگ پہنے کنکر بول پہنے زندے بول پہنے آدھے پہنے سونیا تو اللہ دا سچا رسول ہے تو اللہ دا نبی ہے پرندے بولن تے بھی بڑا کمال ہے انہاں دیاں گلاں سمجھ لینیاں انہاں نال گلاں کر لینیاں اے بھی بڑا کمال ہے پر پتھراں دیاں بولیاں جان لینا تے پتھراں نال گلاں کر لینا خور بڑا کمال پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائیں او پتھراں نو کلمے پڑھا او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائیں او سڑیاں کھجوراں ہن افسوس ہونا ہے جڑا نہیں بولے گا مل کے کہنا ہے او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائیں او پتھراں نو کلمے پڑھا او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائیں او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائیں او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائیں او ان بولیاں نو بلا جان دائیں او گنگیاں نو گلاں یہودی آ گیا میرے نبی دی بارگاہ آکے کہن لگا سونے اللہ جپالا او سونے تسا اعلان فرمایا ہے میں اللہ دا رسول ہوں میں اللہ دا نبی ہوں میں ختم نبوت دا تاج لے کے آیا ہوں سونے میں بھی تیرا کلمہ پڑھ جاواں گا پر ایک شرط لے کے آ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا بول کی پوچھنا چاہ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے آندہ اللہ جپالا او جڑا سامنے رخ نظر آ رہا ہے ایک کملی والیاں انہوں حکم دے وہ پتہ جڑا رکھے ٹردہ تیرے قدمہ میں چاہ جاوے جدوں آ گیا ادھو میں تیرا کلمہ پڑھ جاواں گا بھائی عبدالغفور میرے آقا نے اے نہیں فرمایا میں رکھانو ٹورن نہیں آیا میرے نبی نے اے نہیں فرمایا میں نہیں کر سکتا میرے نبی نے فرمایا ٹھہر جا میں نہیں جاندہ تو ہی جا کے کہہ دے تینو نبیاں دا سردار بلا رہا ہے آدھے نبی کو اختیار ہی کوئی نہیں نبی غیر اختیار ہوں دے لے او ظالمات چلیا نبی اختیار والے ہوں لے لے اگر اختیار نہ ہوں دا میرے نبی کہن دے بھی میں رخ نہیں ٹور سکتا میرے نبی فرمایا میں نہیں کہنا تو ہی جا کے کہہ دے انہوں کہہ دے تنو اللہ دے رسول بلا رہے نے ٹر کے گیا ہے جا کے رکل کھڑا ہو گیا آدھے رکھا تینو حضور صد رہے نے تینو کملی والے بلا رہے نے ان ہویا کی یہ گرامی قدر آباب رکھ نے اپنے آپ نو ہلانا شروع کر دیتا ہے کدی سجے ہوندہ ہے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے اپنی جڑاؤں کھیڑیاں نے ادب نال چلدا چلدا میرے حضور دی بارگاہ اندر آ گیا ہے
ٹردہ ٹردہ حضور کو لا گیا تے آکے میرے نبی تے سلام پیا پڑھ لائے میں قربان جاواں یہودی ویدا پہ آئے ان میرے آقا فرمایا یہودیاں میرا کلمہ پڑھ لے آدھا سونیاں یہ ٹھیک ہے یہ ٹر کے آ گیا ہے ان حکم دے وہ اپنی جگہ تے ٹر جاوے میرے نبی نے اشارہ فرمایا ہے درخت واپس ٹردہ ٹردہ اپنی جگہ تے چلا گیا ہے اور یہودی بے کے میرے نبی دا کلمہ پڑھدا پہ آئے تے ایک کہندہ پہ آئے پتھرانو کلمے پڑھا جان دائیں او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائیں او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائیں او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائیں او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائیں او بگیانو گلاں لطف آنا ہے اگر تسی مل کے کہہ لو گونج پہ جائے حضور دے سنا خانہ بن جاؤ حضور دے غلام اگر مل کے حضور دی تعریف کرنے گئے میرا رب راضی ہونا ہے رب دے رسول راضی ہونا ہے مل کے کہہ لو گونگیاں تھی گلاں کدا جان دائیں او ان بولیانو بھلا جان دائیں او ان بولیانو بھلا جان دائیں او سڑیاں خجوراں حضرت ابو ہریرہ میرے نبی دی بارگاہ وچ بیٹھے نے عرض کیتی لجپالا مدینے دیا تاجدارا میری ماں حالیم تیرا کلمہ سونیاں نہیں پڑھیا سونیاں بڑی بے ادبی کر دیئے میرا دل افسردہ ہو جانا ہے لجپالا دعا چا کر اللہ میری ماں نوی ایمان دی دولت عطا فرما دے صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کہ رسول کو رب نے یہ عطا کیا ہے کہ حضور جس کے لیے جو مانگے اللہ عطا فرما دیتا اچھا وڈے جبے تے وڈے کبے پاک گئے تے تسبیح لمیاں لے کے تے رسول پاک دے اختیار دا انکار کرنا یہ اللہ نو پسند ہے اللہ راضی ہوئے گا انہاں نال گل نہیں بننی جدوں تک ایتھوں دل صاف نہیں ہونا دل وچ عشق نبی نہیں ہونا دل وچ حضور دا پیار نہیں ہونا اے میں تسبیح نال گل نہیں بننی گل ادوں بننی ہے جدوں اندر حضور دا عشق ہونا ہے یہ گل میرے کریم مرشد سمجھان لے لیں فرمانے نے تسبیح پھری او دل نہ پھنیا کی لینا تسبیح پھڑے گے چلے کٹے وہ کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیا بڑھ کے وہ علم پڑھیا وہ ادب نہیں سکھیا کی لینا علم پڑھ کے وہ جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باخو پامی لال گھمل کڑ کڑ کے حضرت ابو ہریرہ عرض کر دینے حضور اب اختتام کی طرف چلنے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہنے سنے میرے والدہ واسطے دعا چا کرو تے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو لو مانگنا بولو تے صحیح بھئی اللہ سے دعا کرو حضور نے یہ نہیں آکھیا حضور نے ہمیں ہاتھ بلند فرما لے ایدہ مطلب ہے کہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ حضور سے مانگنا جائز ہے بولو میرے کملی والے نے ہاتھ چک لینے حضور نے ہاتھ اٹھا لینے حضور نے دعا منگی ہے یا اللہ حضرت ابو ہریرہ دی والدہ نو ایمان دی دولت عطا فرما دے حضرت ابو ہریرہ فرما دینے میں دوڑ پیاما
میں گھر وال نس پیا ہاں حضور دی دعا دا اثر پہلے پہنچ دے یا میں پہلے پہنچنا؟ بات بڑی سی، جملہ بڑا سی، شاید سمجھ نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ نس بگے نہیں اور دل چاہے کہ میں پہلے گھر پڑھنا یا حضور دی دعا دی تاثیر پہلے پہنچ دی۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ در حضور کے ہاتھ اٹھیں ابھی چہرے پہ آتے نہیں ہیں، رب پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے میں دوڑ کے آیا ہاں، جدوں میں دروازے تے پہنچیا ہاں میں نو پانی دے قطریاں دے گرن دی آواز آئی ہے۔ میری والدہ صاحبہ نے غسل فرما کے بہر نکلیاں نے، جدوں میں گیا ہاں فرما دیا نے حضرت ابو ہریرہ دی والدہ دے زبان تے میرے نبی دا کلمہ جاری ہے، حضور دا کلمہ پیاں پڑھ دیا نے۔ میں حیران ہو کے آنا ہاں، اماں جی تھانو کنے کلمہ پڑھایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ دی والدہ فرما دیا نے جدے کلو دعا کرا کے آیا ہے کہ سارا انہاں دی دعا دا اثر ہے، حضور دے کرم ہو گئے نے، لجپال نبی دیاں رحمتائیں ہو گئیاں نے۔ وہ ادھر میرا حضور منگے رب اومیں عطا فرما چھڑے۔ اساں تاں حضور دے غلامہ ہر بندہ چاہتا ہے۔ ایک شعر میں پڑھنا چاہ رہا ہوں نعت کا، اور اے میرے ساتھ تسوں پڑھنا ہے، اور میں ہر تقریر پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ ہے بھی حقیقت ہی تے نالے اپنا اپنا ذوق ہوندا ہے۔ میرا اپنا ایمان تازہ ہوندا ہے، تسوں بھی اپنا ایمان تازہ کرنا ہے۔ نعت خان حضرات ماشاءاللہ اللہ اور ترقی عطا فرمائے، نقیبین بیٹھے حضور دے غلام بیٹھے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ یا اللہ حضور دا دیدار ہو جائے، حضور کی زیارت ہو جائے۔ ساڑھے دل چے حضور وسدے نہیں، اکھاں نال ویکھے تے نہیں، اکھاں نال ویکھے تے نہیں، مرحبا، لیکن دل چے حضور ہے نا، راشد صاحب ہے نا، ذاکی صاحب، حضور دی تصویر سینے دے اندر ہے، حضور دی تنویر سینے دے اندر ہے۔ اسی یہ دعا مگنے اللہ سارا کچھ بھی لگ جائے پر آقا دا دیدار ہو جائے۔ یہ کہنا ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام، جنہ دے اتنے طاقت ہے اپنی مرضی نے ہاتھ اٹھا کے پڑھ لیں، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے پھول کھلتے ہیں پڑی پڑی کہ صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے